اس میں یہ وقفہ جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ ایکم احسن، اس کو بھی اقبال نے خوب بیان کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے۔ اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر، واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز پھر آدمی بھول جاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت طویل ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کلا بل تحبون العاجلہ، تم اس عاجلہ کو پڑھتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والا ابدی۔ اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لمون، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت زندگی ہے۔ کاش پہ ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر کہ اصل زندگی آخرت، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقت، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے ماد حباب، اس نیا خانے تیرا امتحان ہے۔ یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست، متاع ہے کیا برتنے، وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، برتنے کی چیز برتو اس۔ اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، مالی لوگوں مجھے تمہاری سے کیا سروکا، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح، میری مثال تو اس سوار کی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کو رک جاتا ہے، وہ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستا، پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے اپنی منزل کی طرف، بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے۔ چنانچہ دوسری بڑی پیاری ہے، بہت مختصر بھی ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرۃ، دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنی، خلق لکم ما فی السماوات، قرآن میں، اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں نہیں تو سب کچھ ہمارے لیے، یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا، پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے، سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے، یہ منزل یاد ہے، میرا ٹھکانہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے، یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن اب کی اور یہ ہے وہ اس دنیا کو جو نے شروع میں کہا تھا بڑی ٹھوس ہے، اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق، ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بو گے تو کاٹو گے، کیا فرق؟ اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت، ہماری حیات دنیا کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے، پوٹینشلی، کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی پر پھیلے ہوئے، تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی میشر کی ہے، دور سے میشر میں ہے، بیشتر غافل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے، یہاں بو، محنت کرو، کاٹ کرو، تاکہ وہاں کا الدنیا مزرعۃ۔ اب دیکھیے یہ جو انداز ہے قرآن کا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملاً۔ ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام ہے، ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی۔ وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی ہے، چھوڑو گھر گرہستی، دفع کرو، رب سے لو لگانی ہے، یہ شادی کر کے اور گھر گرہستی کا ٹھکیڑ بول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹ لگ جائے پیچھے، اسی میں آدمی جو ہے گم ہو، لہذا گھر گھر تجدد کی زندگی گزارتا۔ تو یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دفع ہو جاؤ، جاؤ کہیں پہاڑوں چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گفاؤں میں، کہیں جنگلوں میں دھونی روا۔ یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے، اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں رحمانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا رحمانیت، رحمانیت نفی ہے، مکمل نفی، لا رحمانیت۔ فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، گھر گرہستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے۔ 3 صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا، صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بڑے ریشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے بات سمجھ،
حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے رضی اللہ عنہ. کچھ درویش منش لوگ بھی، کچھ پر یہ تقویٰ کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ تھا. مغلوب الحال ہم حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان مدبر. عرب نے چوٹی کے جو 3 سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہے، وارئر، کانکرر، سیاستدان. لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص بالکل نہ، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے، نہ بیوی کا نہ کسی سے کوئی. حضور کو بلا لیا، جواب دیا، یا عبداللہ اولا مخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل. اے عبداللہ مجھے کہیے تم ساری رات کھڑے رہے، روزانہ روزہ رکھا. کیا کہ جی حضور ایسا تو ہے. لا تفعل فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك. دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق، اسے آرام بھی، اس کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کی دیکھ بھال بھی، یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے. پھر تم پر تمہاری بھی. کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ میلی کچیلی حالت. پوچھا یہ کیا حال پر کہ آپ کی تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سے. ظاہر بات ہے مسلمان اور کس کے لیے وہ سگھار کر جب شوہر ہی کو کوئی دلچسپی نہ ہو، اس سے غرض ہی نہ. رات کو دیکھو مجھے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی، میں روزے رکھتا بھی ہوں. دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو. حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت. اچھا 1 دن ناگا، ایک صوم داؤد، اس سے آگے کی. اسی طرح 3 حضرات سراسر رحمت آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان پر بھی کوئی ایسا غلبہ ہوا رحمانیت کا، ترک دنیا کا. انہوں نے آ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں، کتنا دو سوتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ وہ رکھتے ہیں نفلی. انہوں نے کوئی وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھی حقیقت بیان کر. اب دیکھیے ایک عجیب ذہنیت، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے، ان کے اندازے کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلی، حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ کے لیے تو اتنی عبادت ہماری اتنی نہیں ہے، ہم تو گناہ گار ہیں. ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا رات بھر کھڑا. دوسرے نے کہا کبھی ناغا نہیں کروں گا، ہر روز سوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ کے کھکیڑ میں پڑوں گا. حضور کو اطلاع ملی، طلب فرمایا، ڈانٹا. آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ جی ہاں ہم نے کہا تھا. واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر لیکن میں رات کو سا بھی ہوں اور نماز بھی، روزے رکھتا بھی ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں. میری گھر گرستی کی زندگی ہے، میری بیویاں ہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی. یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ، یہ 2 علیحدہ حدیث ہیں. نکاح اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی. جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے. یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو وہ جو منفی طرز ہے، گریز، دنیا سے تعلق منقطع کرنا، پسپائی، گریز، فرار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلے کودے عیش کریں. جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے، لہذا ان کو اب کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنا چاہتے نہیں. ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریف جو ہے. قرآن مجید میں سورہ حدید کے اعتبار سے نہایت کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں متاع ضرور والی خاصی طویل آیت بن. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 4 جگہ تو حیات دنیوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو، لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 20 اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر. 5 الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کچھ حقائق ہیں. عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں. محاورتاً جب بھی آتا ہے معاملہ لہو لعب لعب و لہو، وہ تو 4 جگہ ہے، یہاں 3 الفاظ مزید آئے ہیں. اور ترکیب کیا، پہلے لعب ہے پھر لہو. سورہ عنکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت سے محاورے کیا تماشا، لیکن نہیں یہاں ترتیب کچھ. اس پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے. حیات دنیا کے 5 ادوار جن سے ہر دور ایک شے انتہائی اہم ہوتی ہے توجہ کا مرکز. ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ بھی ہے، کھیل لعب، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں. زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں. بھوک لگی تو رو پڑے، کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اسے. وہ لعب کھیل. لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹین ایجر سٹیج میں جب داخل تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینسول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. اب اس نے کہا لہو. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. ذرا آگے بڑھیے تو انسان پر زیادہ دھن سوار ہو جائے. بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق،
کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے. اپنے لباس کے بارے میں ہوگا, اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت پڑھا, ہر چیز کے بارے میں بہت پڑھا. زینت بناؤ, سنگھار, آرائش, زیبائش. اس سے ذرا آگے گئے تکاثر, تفاخر. یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی, اب فخر, تفاخر, یا دولت پر فخر ہوگا, یا نسب پر فخر, یا اپنی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا, اپنی چودراہٹ پر ہوگا. تفاخر جس میں جان میں جو توانائی, قوت ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی, بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان. پھر یہ جو 34 سٹیج تھی, اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو, چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں, داؤ پہ لگا دوں, لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی. آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو, تکاثر فی الاموال والاولاد, مال اور اولاد کی کثرت. اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا, مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں, مال آنا چاہیے. ویری ریئلسٹک. اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے. آخری پارے کی صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا, الہاکم تکاثر حتی زرتم المقابر. یہ تکاثر پیچھا نہیں. اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکیں اطمینان سے بیٹھ کر, تب بھی صبر. بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں, لیکن تکاثر مال وہ پیچھا نہیں. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبر میں اتار دیا, جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہے اس وقت. اس کے بعد تشبیہ ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد. اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل, یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا. بچہ پیدا ہوا, خوشیاں منائی گئی, پھر وہ لڑکپن سے, پھر ٹین ایجر سٹیج سے, پھر جوانی ہے, پھر ادھیڑ عمر ہے, اور پھر بڑھاپا ہے, اور پھر قبر میں اتارا جانا. لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چل کا مثل غیث اعجب الثمار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون. یہ 4 جیسے بارش ہوتی ہے تو سبزہ نمو, اور کاشتکار کو بڑا اچھا, اس نے بیج بویا تھا, اس نے محنت کی تھی, اس نے ہل چلایا تھا, اعجب الکفار نباتہ, اس کو بہت اچھا لگتا ہے, دل باغ باغ ہو. جیسے آپ کے یہاں بیٹا ہوا, پوتا ہوا, خوشیاں مناتے ہیں. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج, پھر وہ فصل قوت کو پہنچتی, فصل لہرا رہی ہے, فتراہ مصفرا, پھر وہ زرد, وہ ہریاول, اب فصل پک گئی, اب وہ زردی پر آ گئی ہے. ثم یکون طعاما, پھر وقت آتا ہے, اگر وہ خضرو گھاس ہے پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے, اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی, اس کے بعد کیا رہ گیا, وہ چورا ہی رہ گیا. یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے, 3 مہینے کا ہو, 4 مہینے کا ہو, یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا, وہ ہے سائیکل انسانی. اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ. دیکھو دنیا کی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جائے. جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا میں آئے گا بہت. کل نفس ذائقۃ الموت, سورہ آل عمران کی 85ویں آیت کا جملہ. ہر انسان کو جو پیدا ہوا بہت آگے. اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی, کسی کٹیا میں گزار لی زندگی, کسی کی فٹ پاتھ پر زندگی گزر جاتی ہے, گزرتی ہے, اور ان 5 سٹیجوں سے ہو کر گزر. آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ بھی کھیل رہے ہیں, نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہیں, ان کا بھی کھیل ہے, گندے جوڑ میں پڑے ہوتے ہیں. وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے. کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں, ان سے کھیل رہا ہے, کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے, یا کچھ اور کھیل رہا ہے. لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئیں گی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں جا کر یہ بائفر, یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت. اور ناؤ دی چوائس از یورس, اما شاکر پورا فیصلہ تم خود کرو. ومل حیات الا متاع الغرور. یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ. کیوں؟ اگر تو دنیا کی میں گم ہو گئے, جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. دنیا میں رہو طالب دنیا, طالب عقبہ, طالب دنیا میں رہو, برتو, استعمال کرو, تمہارے لیے پیدا کیا گیا بھائی, برتو, متاع ہے, برتنے. ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے, باقی برتو. مطلوب یہ نہیں, مقصود مطلوب آخرہ. انما الدنیا خلقتکم وانتم خلقتم للآخرہ. منزل وہ رہے, مستحضر رہے, سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں, یہ میرا وطن. الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا, اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ کی مرضی اس نے بھیجا ہے, جب تک وہ چاہتا رہے یہاں, لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے. بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں, طالب, تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں, وطن نہیں.
بالکل نہیں. حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں. اور کس قدر ریئلسٹک. آپ نے عورتوں کے بارے میں مجھے اس دنیا سے پسند ہے. کوئی تصنع اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی. محبت آنکھوں کے جنت میں مجھے خوشبو پسند ہے. عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا. قرآن مجید میں آتا ہے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں. وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ, چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے, اب اجازت نہیں ہے مزید, بس فل اسٹاپ. جتنے نکاح ہو چکے. تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو, دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہو, بس بات سے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم. اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے. پہلے رکوع میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے, اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں, اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں, اور یہ کچھ ہے, ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں. انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پڑھو, پھر بھی اللہ ہی کے عاشق ہو, اللہ ہی سے مت کرو تو کامیاب ہو گئے. دنیا کو برتو. اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی, ختم. اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے نکلتے ہیں, ان کو الگ الگ بیان کرتے. ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا, رہبانیت, ترک دنیا, اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقٌ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا. اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی باندھی. ہم نے نوح کو بھیجا, ابراہیم کو بھیجا, ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو, انہیں انجیل دی. اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت جذبات پیدا, انسانی ہمدردی. حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا, ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا, لہذا وہ ایک خاص کیفیت لے کے فرمایا ایک شے کو انہوں نے بدعت کے طور پر وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر, یہ انہوں نے کی, ہم نے یہ ان پر فرض نہیں. یہ ہے وہ منفی گریز, خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ, موناسٹسزم, تجرد کی زندگی گزارو. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں, اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں, اور تہخانوں کے اندر حرامی بلکہ قبروں کی قبرستان. ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے, خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیے اجیڑ کر خود رکھ دی. یہ رہبانیت اسلام کا راستہ نہیں ہے. احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی. الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں. لیکن اس کا مل حیات دنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا, پسپائی کا, فرار کا, معاشرے سے نکل بھاگنے, تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کے جو چاہے کر. ایک راستہ یہ ہے, ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات, آسائشوں کو, سختیاں جھیلنا کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ, باطل کا تختہ الٹ دیا, ظلم کا استیصال. ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا. ایکسپلائٹر وعد و نصیحت سے ہم اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں. شاید وہ اس طبقے کے اندر بھی یقین کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں, جیسے طبقہ اشرافیہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الفطرت انسان تھے. وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے, کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں تھے, اونچے طبقے میں تھے, عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے. لیکن بائی انداز وہ جو طبقہ ہوتا ہے, یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جمع کر کے گردنوں کے اوپر پولیٹیکل ریپریشن ہے, یا اکنامک ایکسپلائٹیشن, استحصال. محنت لوگ کرے کھائیں گے, ہم ایسا دیں گے. محنت کسان کرے جا کے کھیت میں, ہم لے آئیں گے اپنا حصہ. ہے یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے, یہ اونچا ہے یہ نیچا, یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر, یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا. اور یہ پیدا ہوا برہمن, اونچا ہے. اس تینوں قسم کے ظلم, اس کا خاتمہ کرنے کے لیے جدوجہد, جہاد, قتال. اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات کنارہ کش, جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ, جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ. ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا, جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم ہے.
اپنے وقت کو فارغ کر سکیں. اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہو، اس کو آپ لگا سکیں. پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ جان کی بازی بھی. اس میں قید و بند کا وقت ہے. 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیر شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیں، کھانا تو دیں، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کرتا، سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جان نہ. 3 برس جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال کر اس کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کی حلق میں ٹپکایا گیا. اور کچھ تھے لوگ، حکیم بن حزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کر پشت کبھی کبھی کھانے پینے پہنچا دیتے. یہ سارے براستے یہ جو ہے یہ مثبت ہے. ترک دنیا وہ نہیں. ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں سب کر کس کام کے. اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح بینات. بینہ وہ شے جو خود ظاہر ہے. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل، اس کے لیے کسی اور اضافی کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے. تو بینات سے مراد معجزے بھی ہیں، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی ان کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی ہے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتارا. یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ ہے سول آبجیکٹو. یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی. قائم کرو اس کو. وہ میزان عدل نصب، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے واجب. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج کوئی. اچھی طرح سن لیجئے میری بات. قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب. قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو. Nothing doing. We don't care for you. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل. اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. سنت اللہ تو ہے. اب اس آیت کو ذرا پڑھیے. قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم. کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت جب تک کہ تم قرآن کو قائم پڑھ لو اور اس کے قرات کے مقابلے میں کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کوئی قائم کرو اس کے نظام کو، اس کے قانون. جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد، تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب اس سے حق اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب سے اس کا حق. سورہ شورى میں حضور سے کہلوایا گیا قل وامرت لاعدل بین، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل، میں واعظ میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے. ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے، بدھ بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تیاری کا وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کروں، لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے. یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں، ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں، تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کریں، استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے، صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ کے بعد بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہو، اس کا کبھی خیال سے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غمروز. اس لیے حضور نے فرمایا قاد الفقر یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر میں عادل قائم. تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن میں سورہ حدید کی، جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ میں آئی ہے اعلموا الحیات لعب ولهو وزینۃ تفاخر تکاثر الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخر عذاب ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة متاع. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
Now prepare for the shock. میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جسے اس قدر اریہ طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکوبی کرو، کچلو ان کے. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں. انزلنا الحدید، ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی. ومنافع الناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں، کوئی توا پرات چمٹا یہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اصلاً یہ اصلاح کے لیے. وانزلنا الحدید، اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے. فیہ باس شدید ومنافع لیعلم اللہ من یشاء بالغیب. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وفادار بند تو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی. میرے عزیز، مجھے ایک ایسا عمل ملا جس نے میری زندگی ہی بدل دی. دیکھیے، آپ کے 3 چیزیں ہیں، بہت چھوٹی بہت، لیکن اس ترتیب سے صرف 3 بار تو میں اللہ کی اس کی زندگی سے غریبی ختم جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، آپ کی بندشیں کھل جائیں گی اور رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم. میرے دوستوں، میں نے یہ پہلی بار ایک ساتھ غوث آپ سے لے کر، اور یقین کیجئے پہلے ہی دن صرف 3 منٹ میں نے ایسا معجزہ دیکھا جسے میں آج تک نہیں بھول پایا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بھائی یا بہن جس نے دنیا بھر کی تسبیحات پڑھ لی ہو لیکن پھر بھی اس کی غریبی ختم نہ ہو رہی ہو، وہ بس ایک بار زندگی میں اسی نام کی چیز نہیں رہے گی. اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا. جیسے ہی میں نے یہ عمل پہلے ہی دن صرف 3 منٹ میں اللہ نے ایسی مدد کی کہ میرے پاس 1600، پھر میں روز یہ عمل، دوسرے دن 40 لاکھ اور تیسرے دن جو 17 لاکھ اللہ نے ایسے معاف کہ جو لوگ دشمن بنے بیٹھے تھے وہی ایک جھٹکے میں کہنے یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اس عمل کی کرا. میں اب تک ہزار سے دل سے پڑھیں گے حیران رہے. میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی زندگی بدل ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے اتنا کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھے دل کو جمع سب سے پہلے، پھر یا اللہ ہوں، پھر میں یا گنی ایک خاص ترتیب سے. کئی لوگوں نے کچھ ہی منٹوں میں گھریلو پر ہوئی، تنگی دور ہوئی، سے امید بھی نہیں تھی. اللہ جب لوگوں کے دلوں میں اور مدد خود آپ دیر مت کریں، کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھیں. کوئی بھائی یا بہن کہتا کہ مجھے درود شریف نہیں آتا، اگر آپ کو درود ابراہیمی بھی نہیں آتا تو کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں. کوئی بھی درود شریف پڑھ کر اس عظیم عمل کی شروعات سن لیجئے. بات اسکپ کر نہیں ہوگا. اگر اپنی مرضی سے چیزوں کو ادھورا چھوڑ آگے بڑھو گے تو بہت آگے نکل جاؤ گے، اتنا کہ پھر واپس نہیں آ سکتے. اس لیے ایک تو سمجھو میرے غریب، میرے بیمار بھائیوں، اگر ظلم ہے، زیادتی ہے، بیماری ہے، جادو بندش ہے، پریشانی، 5 منٹ کے بعد تمہاری 80% تبدیلی نہ، ہماری زندگی میں سکون اور خوشیوں کے ڈھیر نہ، تو پھر مجھے کہ اگر کچھ کمی رہ جائے اگلے دن پڑھ فقیر سے بات. میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک ہی دن میں زندگی بدل جاتی ہے. یہ عمل اللہ عزیز ہے. یہ 7 وظیفے ہیں یا گنی نے پہلے بھی پڑھے ہوں، جو ترتیب میں آج تمہیں بتانے جا رہا ہوں کبھی نہیں، صرف 20 سیکنڈ، دن میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں عمل کو پڑھنے کے بعد خدا کی جو لوگ جو کہتے ہیں در کی ٹھوک تو لوگوں کے آگے ہاتھ، رب کا پورے محلے میں سب سے زیادہ امیر، پورے سب سے زیادہ مال، یہ میرا دعویٰ ہے، میری گارنٹی. اب سب سے پہلے جو وظیفہ وہ ہے یا ربی. اب دیکھو، یا رب، میرے رب، اے میرے پروردگار. ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار یا ربی پڑھا، لیکن آج میں دعوے سے کہتا ہوں جو ترتیب میں تمہیں بتا وہ تم نے کبھی نہیں پڑھی. یا ربی یا ربی یا ربی اس طرح، لیکن اس سے حاصل نہیں ہوتا. کیوں ہوگا؟ یہ ایک خاص وظیفہ ہے جسے ایک مکھر ترتیب کرنا ہے جیسا بزرگوں نے. اس عمل سے غربت، تنگی اور پریشانیاں دور ہو سکتی. مجھے نہ لائکس کی ضرورت ہے نہ ویوز کی، یہ صرف ضرورت مند لوگوں کو. اگر میری بات کسی ایک مستحق تک بھی پہنچ تو وہی میرے لیے کام. میں نے خود یہ عمل پڑھا اور پہلے ہی دن فائدہ، اس لیے چاہتا کہ یہ بات سے گزارش ہے کہ اسے غریب، بیمار، یہ وظیفہ کے مسئلوں جیسے رشتوں کی بندش، شادی میں رک، محبت، گھریلو پریشانیاں، بیماری، قرض کے لیے فائدے مند سے سنیں اور ویڈیو کو بنا سکپ کیے پورا دیکھ، کیونکہ آگے کی باتیں اب فوراً عمل شروع کریں. سب سے پہلا وظیفہ جو ہم شامل کر، یار تمہیں سامنے دکھ رہا، کوشش کر آج ہی پڑھ. یہ مت کہ آج ویڈیو دیکھ پڑھیں گے، جتنی دیر کرو گے ایک ابھی پڑھو، ابھی ملے گا. یہ ایک ایسا اگر کام چل رہی ہو یا کوئی مسئلہ ہو وہیں بیٹھ کر اسے پڑھ لو، یقین کرو. لیکن دھیان ترتیب صحیح نہ رکھی یا پہلے حصے کو چھوڑ دیا کے لیے کوئی دن یا وقت کی اسے تنہائی میں پورے دل سے ضروری ہے. سب سے پہلے درود شریف، بہتر ہے درود اے ابراہیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد یا رب، پھر
یا اگر اسے سچے دل سے پڑھ تو غربت، تنگی اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، اور زندگی میں جو لوگ اسے آتے ہیں وہ اسے بار بار پڑھتے ہیں اور اپنے حال میں بہتر۔ تم نے کیا تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار درود شریف پڑھ، اگر یاد نہیں تو چھوڑ دو، لیکن اگر پڑھ لوگے تو بہتر ہے، کیونکہ کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے وظیفہ قبول نہیں ہوتا اور درود شریف اسے قبول کر۔ اگر آتا ہے تو صرف صلی اللہ علیہ اتنا تو ایک بچہ بھی پڑھ لیتا ہے، اگر یہ بھی نہیں آتا تو پھر تم نے کیا سیکھا؟ میرے دوستو، حاصل نہیں ہوگا یہ تمہیں اگر زندگی میں کم ایک بار یہ عمل ضرور پڑھ، پھر تم خود ہی روز پڑھ۔ میری طرف سے سب کو اجازت ہے، مجھے تم سے کوئی لالچ، اس پڑھے اس میں لکھ دو، ہو سکتا ہے الگ سے اجازت دے دوں، اور شاید تمہیں زیادہ نہیں اجازت، لیکن کوشش کر ضرور لکھو۔ کرنا کیا؟ سب سے پہلا وظیفہ ایک بار درود شریف پڑھ، اگر یاد ہے تو ٹھیک، نہیں پھر بسم اللہ رحیم پڑھ کر شروع کرو۔ پہلی بار ربی یا رب، دوسری بار، تیسری یا ربی یا رب، بس پہلا وظیفہ۔ اس میں نہ گھنٹے لگتے ہیں، نہ منٹ سیکنڈ لگتے ہیں، مر نہیں جائیں گے سیکنڈ میں، اور انشاءاللہ عمر بھر وہیں بیٹھے رہو، نہ کسی سے وظیفہ یا خاص جملے، پھر یا گڑنی بھی ایک خاص جملے کے، بس دوسرے نمبر پر یا صرف 3 بار دل سے، صرف زبان نہیں ہوگا، دل کی، یا باوجود حالات نہیں بدل کو، جب اسے ایک خاص جملے اور صحیح طرح کئی گنا